میرے بہنوں، بچیوں، یہاں پر بیٹھے ہوئے نثار صاحب، محمد شفیع ڈار صاحب، میں آپ کو اپنے دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے آج یہ وومنز ڈے منایا ہے یہاں پر. میں بہت خوش ہوا ہوں. آپ سب لوگوں نے یہاں پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. میں آپ کو اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، کہ آج ہمارے بچیاں تیار ہو گئی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں. آپ سب لوگوں نے بولا کہ آج 8 مارچ جو دنیا میں وومنز ڈے منا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا قدم تھا. سوشلسٹ پارٹی جنہوں نے یہ شروع کیا ہے، بہت ساروں نے اپنے اپنے خیالات یہاں پر رکھے، اور اس کی ہسٹری یہ جو بچی تھی اس نے بتائی کہ یہ کب شروع ہوا. میں سیاست نہیں بتاؤں گا آپ کو، میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ لوگ ہیں، عورت ہے، سب لوگ بولتے ہیں کہ وجود زن سے تصور کائنات میں رہا، لیکن اس میں ایک اور شعر ہے، وہ کوئی نہیں پڑھتا ہے. مکالمات افلاطون نہ لکھ سکے، لیکن اس کے شعلے سے ٹوٹا ہے شرار افلاطون. آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. ایک رشین آتھر ہے، میکسیمم گورکی اس کا نام ہے، جس نے پہلے دفعہ اپنی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام تھا ماں، یا موج. کوشر پاٹی ونان بہ کن اردو پاٹی؟ نہ اس پاٹی تھی سمجھو. جب اس نے وہ کتاب لکھی ہے، اس میں کشمیری ترجمہ بھی ہوا ہے، لیکن وہ آتھر ہے. اس کے ساتھ اس نے ایک اور لکھا ہے، ڈاکٹر پال ڈین. اس نے لکھا ہے کہ دنیا کو 35 کروڑ ارب سال آتے ہوئے ہیں. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں 35 کروڑ ارب سال؟ اگر ہم گنیں گے تو سالوں سال لگ جائیں گے. اس میں عورت کا مقام کیا ہے؟ سب لوگ بولتے ہیں کہ عورت کا مقام ہے، لیکن جب گھر پہنچتی ہے تو مار پیٹ سے شروع ہوتا ہے، گالیوں سے شروع ہو جاتی ہے، لیٹ آئے گی تو گالیوں سے شروع ہو جاتی ہے. لیکن ایک چیز ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ اس عورت نے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر ہے اسی نے پیدا کیے، جتنے بھی فلاسفر دنیا میں ہیں اسی نے دیے، جتنے بھی پولیٹیشین، سائنسدان، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں سٹل وارڈس ہیں، یہ اسی نے دی ہے. اور جب دیکھا جاتا ہے کہ ان کی ماں ان پڑھ ہوتی تھی، پڑھے لکھے نہیں تھے. آپ کو پتا ہوگا یہاں پر جو ہم منا رہے ہیں دنیا میں، آپ دیکھو پیغمبر کے بیعت کیا ہوا ان کے ساتھ. آپ افغانستان میں دیکھو ملالہ یوسف کو کیا کیا ہے. اس کے برعکس آپ ہندوستان کو بھی دیکھو. آپ کا مقام ہمارے پردھان منتری جی نے آسمان تک پہنچایا. یہ آپ کو پتا ہے؟ آپ کو ہر چیز میں ریزرویشن ملی ہے. یہ اس کا سوچ ہے، یہ اس کا علم ہے کہ اس نے عورت سمجھی ہے، لیکن وہ خود شادی شدہ نہیں ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ عورت کا مقام کیسا ہونا چاہیے. جان ملٹن ایک بہت بڑا فلاسفر ہے. اس نے بولا یہ عورت ہے کیا؟ یہ آسمانی آخری تحفہ ہے انسان پر، آخری تحفہ.
किसी मुसलमान आथर ने इसको जवाब नहीं लिखा है कि आसमानी तोहफा इसने क्या लिखा है। ये औरत गम मुसीबत दूर करने के लिए आया है एक इंसान को। हमें कितना रेस्पेक्ट करना चाहिए इसको, हमें क्या करना चाहिए। मुझे भी 2 बच्चे हैं। जब मैं घर पहुंचता हूं शाम के वक्त मैं कुछ न कुछ साथ लाता हूं उनके खाने के लिए। मुझे पता है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने पूछा कि मेरा बच्चा पैदा हो गया है। उसने बोला क्या? बोला वो लड़का है। बोला जाओ वो आपका काम करेगा, आपको खिलाएगा पिलाएगा। दूसरा गया, जनाब मेरा बच्चा भी पैदा हुआ। बोला क्या हुआ? मेरी बच्ची होगी। चलो जी आपका अल्लाह आपका चलाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको कमाने की भी परेशानी नहीं है। कमाना है लेकिन उसने बोला आपको कमाने की जरूरत नहीं है, कि अल्लाह का हुक्म है। जिस घर में बच्चा पैदा होगा, अगर बच्ची पैदा हो गई तो उसके दरवाजे खुल जाते हैं, उसका किस्मत खुल जाता है। लेकिन हमें अपने बच्चियों को बंद नहीं रखना चाहिए। आप देखो अफगानिस्तान में तालीम का फुकदान क्या है। आप देखो बाकी स्टेटों में। आज हमारी एक बच्ची अमेरिका में वाशिंगटन में एक है। आप देखो हिंदुस्तान में कितने बड़े बड़े स्कॉलर हैं। आप देखो कल्पना चावला कहां पहुंच गई है। आप देखो मदर टेरेसा ने कितना काम किया है। आपको पता होगा जितने भी केरला के लड़कियां हैं वो किसी प्रोफेशन में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ बहसियत नर्स वो काम करते हैं। जब हम किसी को यहाँ पर बोलते हैं कि नर्स का काम करो, उसका इतना डेकरम होता है कि कहने की बात ही नहीं है। जब पेशेंट आता है उधर, अगर नर्स केरला की होगी वो उसका पेशा भी उठाता है पेशेंट का। उसके बरक्स हमने अपने बच्चों को ये तालीम नहीं दी है कि इंसानियत क्या है। क्रिश्चियनिटी में आप देखो, आप हर एक मजहब पढ़ो। यहां पर एक बहुत बड़ा मुझे दुख हो रहा है कि मुसलमान 20 घंटे किताब पढ़ता है साल में। जब हम यूरोप की तरफ नजर डालते हैं वहां पर 200 घंटे किताब पढ़ते हैं। हमें यह प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर में भी। अगर किसी ने 8वीं जमात तक पढ़ा है वो भी किताब पढ़ सकता है, 7वीं जमात तक पढ़ा है वो भी किताब पढ़ सकता है। लेकिन आपको जो आपने यहां पर कुछ और बातें भी रखी है कि हमें ऑनरेरियम की परेशानी है। जो आपने बोला मैंने ये पूरा अपने जहन में रखकर इंशाअल्लाह ताला मैं ये बात बराबर प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाऊंगा। मैं बात करता हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। आज हमारी हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी की। आपको पता है हमारी परसों ही उत्तर प्रदेश में जीत हुई है। जब हम देखते हैं हमें मुसलमान औरतों ने वोट डाला है, क्योंकि जो 3 तलाक उन्होंने उस पर जबरदस्त स्ट्रगल करके कि कोई बंदा आता था शाम के वक्त अपने बीवी को गाली गलौज कर बाहर निकालता था, लेकिन उसको हमने खत्म कर दिया। यहाँ पर हमने वो मुकाम दिया आपको हमने पंचायत में रिजर्वेशन दी है, आपको हमने अब असेंबली में आपको हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, आपको पार्लियामेंट में हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। आप इससे ये नहीं कि हम कोई और काम कर रहे हैं, हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं। आज हम जितने भी यहाँ बच्चे जा रहे हैं उसमें आपको अब रिजर्वेशन होगी। आप उससे जो प्रधानमंत्री जी आपके लिए सोच रहा है कि वो एक लंबी दास्तान की तरह जैसे लिखते हैं हिस्टोरियन लिखते हैं कि औरतों के लिए कौन कौन सी चीज होनी चाहिए। मैं आपसे फिर एक बार मुबारकबाद देता हूं कि मौलाना रूमी साहब ने जो बहुत बड़ा दरवेश सिफत था, जिसका पीर मुर्शिद शम्स तबरेज़ी था, उसने बोला ये औरत मुसीबत में काम आती है।
یہ عورت دکھ میں کام آتی ہے، یہ عورت کس جگہ کام نہیں آتی ہے؟ جہاں ہم جاتے ہیں عورت کے بغیر انسان نامکمل ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا، اس نے اتنا کام کیا ہے، جب وہ اس دنیا سے رخصت کر گئی، آپ کو پتا ہوگا اس کو حضرت علی صاحب نے خود غسل دیا ہے، یہ آپ کو پتا ہے؟ آپ دیکھو مقام کتنا تھا ایک عورت کا۔ جتنے بہت لڑکیاں ہیں، چاہے ماں ہے، بہن ہے، آپ جو میکسیمم غور کی جس نے یہ کتاب ماں لکھی ہے، جب ایک بچہ ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا، اتنا پریشان ہو گیا، اس لڑکی نے اس کو بولا کہ مجھے آپ کے ماں کا جگر چاہیے۔ وہ لڑکا اتنا پاگل تھا، وہ گیا اس ماں کو بولا کہ مجھے یہ جگر کاٹ کے دے دو۔ اس نے اپنا سینہ چیر کر کے اس کو بولا کہ آپ نے، جب وہ گیا اپنے محبوبہ کے لیے وہ جگر اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ کر ایک جگہ وہ پہنچ گیا، اس کو یہ ٹھوکر لگ گئی ہے، اس جگر سے آواز نکلی ہے کہ چمال ہو گئی، یعنی گھبراہٹ چمال ہو گئی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم گھر آتے ہیں شام کے وقت، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو پٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھو کل پرسوں جو پچھلے مہینے جو واقعہ ہوا، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس ماں کی گود سے پیدا ہوئے ہیں، اسی کو ہم ایسڈ چھڑکا دیں گے۔ کتنا المیہ ہے یہ۔ آپ دیکھو ہم جب اپنے گریبان میں دیکھتے ہیں، ہم بھی نامکمل ہے، ہم کہاں مکمل ہے؟ اگر ہم نے تعلیم دی ہوتی اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو کہ انسانیت کیا ہے، پہلے ہمیں انسانیت پر دھیان دینا ہے۔ انسانیت کیا ہے؟ مجھے پتا ہی نہیں، آپ اتنے غم جفیر کے میری بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ کون ہندو ہے، کون سکھ ہے، کون مسلمان ہے۔ ہمیں اس چیز پر کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم فرقہ پرستی پر لگیں گے تو پھر کہنے کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ اس ملک میں ہیں جو سیکولر ملک ہے، جس میں آپ کو عزت ہے۔ آپ افغانستان کی طرف دھیان دے دو، ان کو ابھی بھی دوپٹہ جیسے گھوڑے کو ڈالتے ہیں نا آنکھوں پر، اسی طریقے سے چلتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر سوشلزم ہو گیا ہے، لڑکیاں خراب ہو گئی ہیں۔ کس نے بولا یہ؟ کون بولتا ہے لڑکیاں خراب ہے؟ کون بولتا ہے ہماری بچیاں خراب ہے؟ آپ دیکھو آج جہاں پر بھی رزلٹ نکلتا ہے ہمارے بچیاں ٹاپ کرتے ہیں۔ یہ اس سے پہلے کبھی دیکھا آپ نے؟ اس سے پہلے پڑھنے ہی نہیں دیتے تھے بچوں کو ہمارے جموں کشمیر میں۔ میں آپ کو 8 سال کی بات بتا رہا ہوں اپنی۔ میں جب سری نگر ایک گھر میں گیا، اس نے 10ویں پاس کیا تھا، اس نے باپ کو بولا کہ بھائی آپ بند کرو، پڑھنا شڑنا بند کرو۔ جب میں نے اس کو بولا بھائی اس کو پڑھنے کے لیے بھیجو، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ بولا نہیں جی ہمارا اسلام یہ ہے، اسلام۔ جب میں نے اس کو بولا اسلام میں پہلے اس ربی کا پہلے تعلیم پڑھو، تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ آج پھر اس نے ایم فل کیا ہے، وہ جب بھی مجھے دیکھتی ہے تو وہ بولا کہ میں نے آپ کی وجہ سے تعلیم۔ میں تمام جتنے بھی یہاں پر ہے، اپنے بچوں کو پیچھے مت، ان کو بولو آگے بڑھو، تعلیم پڑھو، چاہے کس بھی انسٹیٹیوشن میں ان کو تعلیم حاصل کرنے ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تعلیم حاصل کرنا ہے تو چین بھی جانا پڑے۔ اس میں ایک فلسفہ تھا۔ آپ کو یہ فلسفہ جو ہے، آپ کو جو علماء کرام ہے وہ دوسری طریقے سے اس فلسفے کو بتاتے ہیں آپ کو، لیکن وہاں پر جانے کے لیے وہاں پر جانبداری تھی۔ جو بچہ جاتا تھا چین پڑھنے کے لیے، اس کو جانبداری سے پڑھاتے تھے وہاں پر۔ جب ہمارا بچہ یہاں سکول جاتا ہے، وہاں پر اس کو پاکستان کی دلیلیں سنائی جاتی ہے۔ یہ آپ کو پتا ہوگا۔ ہمارے بھائیوں کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں پڑھنے کے لیے آؤ، جاؤ جہاد کرو۔
वो ज़माना ख़त्म हो गया है। अपने बच्चों को पढ़ाना है, आपको आगे आना है कि आप ही इस जितने भी बच्चे आपके होंगे, मेरे होंगे, इसके होंगे, उन्हीं को यहाँ चलाना है। वही हमारे भविष्य है, उन्हीं को चलता है। आप इतने लोग होंगे, आपके बच्चे बड़े बड़े तालीम याफ्ता होंगे, और जब हम देखते हैं तो उनकी माँ अनपढ़ होती है, वो ज्यादा पढ़ाती है। जो हमें एवरेज जब निकालते हैं हम, आपकी जो डिमांडें हैं, मैं निसार साहब के साथ भी, अगर मुझे लिखकर भी आप दे देंगे, मैं आज ही ये अपने प्रधानमंत्री के ऑफिस में भेज दूंगा, होम मिनिस्टर के ऑफिस में भेज दूंगा। मैं उस चीज से आप परेशान नहीं होना चाहिए कि मुझे पता है जो आपका काम है यहाँ पर। इससे पहले कितने बच्चे अपाहिज होते थे, कितने बच्चों को नाकस ग़िज़ा मिलता था, लेकिन जब से आंगनवाड़ी सेंटर्स पड़े हैं हमारे गांव में, इलाके के गांव में, हर एक जगह जम्मू कश्मीर में, मेरे ख्याल में आज वो रेट नहीं है। आज किसी जगह, लेकिन बदकिस्मती है कि जब हम किसी जगह राशन भेजते हैं, लोग बोलते हैं ये घर ले जाते हैं, लोग बोलते हैं कि ये खुद खाते हैं। ये बड़ी परेशानी है यहाँ पर। मैं आपको सलूट करता हूँ कि आप सवेरे निकलकर दिन भर काम करते हैं। मैं आपको सलूट करता हूँ, अपने इस विकास को सलूट करता हूँ। इससे आज ये फंक्शन बनाई, मेरी तरफ से आप सबको मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम।